بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے بارش کی رات گھر سے نکالا گیا وہی ایک دن اسسٹنٹ کمشنر بن گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاجی سلیم نامی ایک عزت دار شخص رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اکبر اور اشفاق۔ اکبر بڑا تھا، محنتی اور نرم دل، جبکہ اشفاق دنیا دار اور جائیداد کا لالچی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اکبر کی شادی نادیہ سے ہو گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ گھر میں خوشیاں تھیں مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن اکبر شہر سے واپس آ رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نادیہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ننھی عائشہ ابھی صرف 5 سال کی تھی۔ ابتدا میں اشفاق اور اس کی بیوی سائمہ نے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن چند ماہ بعد ان کی اصل نیت سامنے آنے لگی۔ حاجی سلیم کی وفات کے بعد وراثت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو اشفاق نے تمام زمینوں اور گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جعلی کاغذات تیار کروائے اور گاؤں کے چند بااثر لوگوں کو ملا لیا۔ نادیہ نے بہت کہا کہ یہ اس کی بیٹی کا حق ہے مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ ایک شام اشفاق نے سخت لہجے میں کہا، بھابھی اب یہ گھر ہمارا ہے، تم اور تمہاری بیٹی کہیں اور جا کر رہو۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ میری بیٹی کا باپ کا گھر ہے، ہمیں مت نکالو۔ مگر سائمہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، جتنی جلدی جا سکتی ہو چلی جاؤ۔ اس رات بیوہ نادیہ اور یتیم عائشہ اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دی گئیں۔ سرد رات تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ ننھی عائشہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ نادیہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی آج انسانوں نے ہمیں نکالا ہے لیکن اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ ماں بیٹی شہر چلی گئیں۔ نادیہ نے لوگوں کے گھروں میں سلائی کا کام شروع کیا۔ کبھی کپڑے سیتی، کبھی بچوں کو قرآن پڑھاتی۔ زندگی بہت مشکل تھی مگر اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم پر سمجھوتہ نہ کیا۔ عائشہ انتہائی ذہین تھی۔ وہ راتوں کو بجلی نہ ہونے پر موم بتی کی روشنی میں پڑھتی۔ جب کبھی تھک جاتی تو اپنی ماں کے ہاتھوں کی سختی دیکھتی اور دوبارہ کتاب کھول لیتی۔ سال گزرتے گئے۔ گاؤں میں اشفاق کا خاندان عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی اولاد سے کہتا، دیکھو عقل مند وہی ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ اس کے بچے بھی غرور میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری طرف عائشہ نے میٹرک میں پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی، پھر کالج، یونیورسٹی اور مقابلے کے امتحانات کی تیاری شروع کر دی۔ کئی بار ناکامی ملی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن جب نتائج کا اعلان ہوا تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عائشہ پاکستان کی اعلیٰ سول سروس میں منتخب ہو گئی اور چند سال بعد اس کی تقرری اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ہو گئی۔ نادیہ سجدے میں گر گئی، یا اللہ تو نے میری بیٹی کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ ادھر گاؤں میں جب لوگوں نے سنا کہ وہی یتیم عائشہ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے تو سب حیران رہ گئے۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ حکومت کی جانب سے قبضہ مافیا اور جعلی انتقالات کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ اتفاق سے عائشہ کو اسی ضلع میں تعینات کر دیا گیا جہاں اس کا آبائی گاؤں تھا۔ فائلوں کی جانچ پڑتال کے دوران اس کے سامنے ایک پرانا مقدمہ آیا۔ یہ اس کی جائیداد کا معاملہ تھا جو اس کے والد کی تھی۔ تحقیقات شروع ہوئیں۔
ریکارڈ نکالا گیا تو ثابت ہوا کہ اشفاق نے ذیلی دستاویزات کے ذریعے وراثتی زمین اپنے نام کروائی تھی۔ ایک دن نوٹس جاری ہوا اور اشفاق اپنے بیٹوں کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کے قدم رک گئے۔ سامنے کرسی پر وہی یتیم عائشہ بیٹھی تھی۔ اشفاق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عائشہ نے سکون سے کہا، چچا جان تشریف رکھیے۔ اشفاق کی نظریں جھک گئیں۔ اس دن پہلی بار اسے اپنی زندگی کے سارے ظلم یاد آنے لگے۔ تحقیقات مکمل ہوئیں اور فیصلہ حقائق کی بنیاد پر سنایا گیا۔ جائیداد کا اصل حصہ عائشہ اور اس کی والدہ کے نام بحال کر دیا گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، لیکن اصل سبق ابھی باقی تھا۔ چند سالوں میں اشفاق کے بیٹے فضول خرچی اور آپس کی لڑائیوں میں سب کچھ برباد کر بیٹھے۔ قرضے بڑھ گئے، کاروبار ختم ہو گیا۔ ایک دن اشفاق اپنی بیمار بیوی کے ساتھ عائشہ کے دفتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ بیٹی، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کو وہ بارش والی رات یاد آئی جب انہیں گھر سے نکالا گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں نفرت نہیں تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، چچا جان، آپ نے ہمارا حق چھینا تھا لیکن میرے رب نے مجھے میرا حق واپس دلایا۔ میں انتقام لینے نہیں، انصاف کرنے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ان کے علاج اور رہائش کا انتظام کر دیا۔ اشفاق پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیٹی، آج تم نے ہمیں انسانیت کا اصل مطلب سکھا دیا۔ گاؤں میں یہ واقعہ مثال بن گیا۔ لوگ اپنے یتیم رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے لگے۔ بہت سے خاندانوں نے وراثت کے جھگڑے ختم کر دیے۔ عائشہ اکثر نوجوانوں سے کہتی، یتیم کا حق کھانے والا وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتا ہے مگر اللہ کے انصاف سے نہیں بچ سکتا، اور جو صبر، محنت اور تعلیم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس دن گاؤں کے بزرگوں نے ایک بات کہی جو ہر دل میں اتر گئی، جائیداد چھین کر کوئی بڑا نہیں بنتا، اصل عظمت حق ادا کرنے اور معاف کر دینے میں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بڑائی پائی جاتی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا جو ہے وہ حق چھین لیا جاتا ہے، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا نہ صرف قانونی جرم ہے بلکہ ایک بڑا اخلاقی اور دینی گناہ بھی ہے۔ ظلم وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر انصاف اور صبر آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ تعلیم، محنت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں طاقت اور دولت بھی نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔